وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہیں اپنی ٹرانسمیشن اثار ہے رمضان میں۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھے اس شخص پر تعجب ہوتا ہے جو روز دیکھتا ہے کہ اس کی سانس اور عمر کم ہو رہی ہے اور وہ موت کے لیے تیاری نہیں کر رہا۔ اللہ 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 اکبر۔ اور فرماتے ہیں اخلاق ایک دکان ہے اور زبان اس کا تالا ہے۔ تالا کھلتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ دکان سونے کی ہے یا لوہے کی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، سبحان اور اللہ۔ پھر فرماتے ہیں کہ اگر کسی کا ظرف ازمانا ہو تو اس کو عزت دو، واہ، وہ اعلیٰ ظرف ہوا تو آپ کو اور زیادہ عزت دے گا، اللہ 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 اللہ، سبحان اللہ۔ اگر کم ظرف ہوا تو خود کو اعلیٰ سمجھنے لگے گا۔ اللہ اکبر اللہ ناظرین، ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں اکبر۔ علامہ مفتی محمد ابراہیم گوری صاحب۔ ان کی طرف بڑھتے ہیں، سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ میرا آج کا پہلا سوال مفتی صاحب سے یہ ہے کہ انسان کیا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، رسول اللہ سراج منیرہ۔ ناظرین کرام، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ۔ ذات خدا فرما رہے ہیں، او انسان اپنی تخلیق کی طرف نظر کر، اپنی تخلیق کو دیکھ، ذات خدا نے تجھے کس چیز سے پیدا کیا۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ۔ ذات خدا نے انسان کو دو اچھلتے ہوئے پانیوں سے تخلیق کیا۔ ناظرین کرام، آج ہمارے ہاں، کاش آج ٹائم طویل ہوتا اور اس ٹاپک پہ سیر حاصل گفتگو کرتے، لیکن تیرتی ہوئی نظر چند کلمات آپ کی سماعتوں کی نظر کرتے ہیں۔ ہم نے یہ سن رکھا ہے، یہ سمجھ رکھا ہے کہ شاید انسان کا مطلب ہے کہ بھول جانے والا۔ بھئی کس چیز کو بھول جائے؟ انسان سچ بولنا بھول جائے، انسان نماز پڑھنا بھول جائے، کیا روزہ رکھنا بھول جائے، غریبوں یتیموں مسکینوں کا خیال رکھنا بھول جائے؟ ناظرین کرام، ہرگز نہیں۔ پھر انسان کا معنی اور مطلب کیا ہوگا؟ آئیے صوفیاء کرام سے پوچھتے ہیں۔ صوفیاء فرماتے ہیں، انسان کا مطلب اگر صرف مطلقاً کہا جائے کہ بھول جانے والا، یہاں تک تو ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ نماز پڑھنا بھول جائے، صاحب نصاب ہے زکوٰۃ دینا بھول جائے، روزے رکھنا بھول جائے، اگر صاحب استطاعت ہے حج کرنا بھول جائے، تو پھر یاد رکھنا وہ چل تو رہا ہے، وہ دیکھ تو رہا ہے، لیکن ہر چلتا ہوا ہر دیکھتا ہوا انسان نہیں کہلاتا۔ پھر کیا مطلب ہوگا؟ بزرگان دین فرماتے انسان کا مطلب بھول جانے والا۔ وہ کہتے ہیں کہ بھول جانے سے مراد یہ ہے کہ انسان محبت یار میں اپنے آپ کو بھول جائے، محبت یار میں پھر اس بھولنے کو بھی بھول جائے، پھر جا کے انسان بنتا ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور اخلاق پہ بہت زور دیا۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ اپنے اخلاق اچھے کرو، میں حقوق اللہ تو معاف کر دوں گا، بے شک، لیکن دوسرے حقوق بے شک، وہ نہیں معاف کروں گا، اللہ اللہ اللہ، حقوق العباد معاف نہیں، جنہیں اللہ حقوق اللہ، العباد کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ناظرین، سبحان اللہ، اخلاق سے ہی آگے بات چلنی ہے۔ بے شک۔ تو میں حضرت صاحب سے یہ سوال کرتا ہوں کہ اخلاق ہے کیا؟ اچھا یا برا تو انسان نے اسے بنانا ہے، پہلے اخلاق کسے کہتے ہیں یہ بتائیے۔ اللہ اکبر کبیرہ، رسول اللہ سراج منیرہ۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو تخلیق فرمایا، اور ذات خدا نے
انسان کو خوبصورت پیدا کیا، ذات خدا نے انسان کا اتنا حسین چہرہ بنایا، آنکھیں عطا کی، اور ذات خدا نے دل عطا کیا، چلنے کے لیے پاؤں عطا کیے، پکڑنے کے لیے ہاتھ عطا کیے، دیکھنے کے لیے آنکھیں عطا کی۔ ناظرین کرام، اللہ رب العالمین نے انسان کو اچھا بنایا، کیونکہ اللہ جمیل، ذات خدا نے انسان کو اس لیے حسین بنایا ہے کیونکہ بنانے والا کائنات میں سب سے زیادہ حسین ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ جمیل، ذات خدا خود حسین ہے، وَيُحِبُّ الْجَمَالِ، اور ذات خدا جمال کو، حسن کو پسند فرماتے ہیں۔ یاد رکھنا، اس حسن سے کیا مراد ہے؟ اس حسن سے مراد صرف ظاہری شکل و شباہت مراد نہیں ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم، ذات خدا اجسام کو نہیں دیکھتے، ولا الى صورکم، ذات خدا صورتوں کو بھی نہیں دیکھتے، ولکن ينظر الى قلوبکم، ذات خدا اگر دیکھتے ہیں تو دلوں کی کیفیات کو دیکھتے ہیں۔ دل کتنا حسین ہے، وہ بندے خدا اپنے دل کو ذات خدا سے اس نے کتنا تر رکھا ہے، اس نے اپنے دل کو ذات خدا کا ذکر کر کے، وحدانیت کا ڈنکا بجا کے، رسول کریم کی رسالت کے سکے جما کے اس نے کتنا روح کو تر و تازہ کیا ہوا ہے۔ اخلاق کیا ہے؟ اخلاق اس چیز کا نام ہے، انسان خلق کی جمع۔ اب یہ ہے کیا چیز؟ مصطفیٰ کریم علیہ تحیت و تسلیم ارشاد فرماتے ہیں، اگر کوئی بندہ مسلمان اگر اس کے اندر اخلاق حسنہ نہیں ہے، اب اخلاق حسنہ کیا چیز ہے یہاں تھوڑی سی وضاحت کر دیتے ہیں۔ ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ شاید اگر کوئی بندہ گفتگو پیاری کرتا ہے تو صرف اسی کا نام، چیز کا نام اخلاق ہے۔ بہت پیارا سوال کیا بابر اقبال صاحب نے۔ ناظرین کرام، صرف میٹھی گفتگو کر لینے کا نام اخلاق حسنہ نہیں ہے۔ یاد رکھنا، اخلاق حسنہ کس چیز کا نام ہے؟ اگر اس انسان کا دیکھنا اچھا ہے، اگر وہ دیکھتا ہے تو کبھی قرآن کی سطروں کو دیکھتا ہے، اگر وہ انسان دیکھتا ہے تو ان چیزوں کو دیکھتا ہے جن کو ذات خدا نے دیکھنے کی اجازت دی ہے، ان چیزوں کو دیکھتا ہے ذات خدا نے اس کے لیے جن کو حلال قرار دیا ہے۔ اگر وہ ہاتھ سے پکڑتا ہے، اگر وہ رزق پکڑتا ہے، رزق کا حصول کرتا ہے، متلاشی ہے، تو رزق حلال ہاتھوں سے پکڑتا ہے، رزق حلال کھاتا ہے۔ اگر وہ چل کے جاتا ہے، ان چیزوں کی طرف چل کے جاتا ہے ذات خدا نے جو اس کے لیے جائز قرار دی ہیں، ذات خدا نے جو اس کے لیے حلال قرار دی ہیں۔ عزیزان گرامی، ناظرین کرام، صرف ہم نے میٹھی گفتگو تک محدود نہیں رہنا، بلکہ وہ انسان سراپا اپنی زندگی کو سر سے لے کر پاؤں تک ایسے گزارتا ہے جس طرح مصطفیٰ کریم علیہ تحیت و تسلیم کی شریعت نے حکم دیا ہے۔ ہاں، جب خیرات کی باری آئے وہ خیرات کرتا ہوا نظر آئے، اور یہاں یہ امر بڑا ضروری ہے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے، بہت سارے ایسے لوگ دیکھے ہیں سخاوت بھی کریں گے، دیگیں بھی پکا کے بانٹیں گے، اگر وہاں پہ کوئی سائل آ گیا، اگر وہاں پہ کوئی لینے کے لیے آ گیا، وہاں پہ دیکھا گیا اتنی سخت زبان استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کریم معاف فرمائے۔ ناظرین کرام، ذاتی خدا کو ایسی سخاوت کی ضرورت نہیں ہے جہاں پہ اس کی بندوں کی عزتوں کو پامال کیا جائے، جہاں پہ بندوں کے دل توڑے جائیں۔ ناظرین کرام، حسن اخلاق کس چیز کا نام ہے؟ اگر وہ بندہ خدا دیگیں پکا رہا ہے، وہ بندہ خدا خیرات کر رہا ہے، وہ بندہ خدا اگر زکوٰۃ دے رہا ہے، ناظرین کرام، آنے والوں سے اس انداز میں وہ محبت کرے، آنے والوں سے اس انداز میں پیش آئے، نیاز مندی سے پیش آئے۔ ارے بندے خدا، ذات خدا نے تجھ پہ کرم کیا، تجھ پہ فضل کیا کہ آج بندے تیرے پاس آ رہے ہیں، اگر تو ان کی عزت کرے گا، اگر ان کی تعظیم و تکریم کرے گا تو ذات خدا تیرے رزق میں بھی برکتیں عطا کر دیں گے، ذات خدا تیری دنیا بھی بہترین کر دیں گے، تیری آخرت بھی بہترین کر دیں گے۔ اگر تیرا یہ ترش لہجہ نہ بدلا، اگر تیرا یہ انداز سخاوت نہ بدلا، یاد رکھنا، اگر غریبوں کو تو جھڑکتا رہا، اگر ان کو جھاڑے پلاتا رہا، تو یاد رکھنا مصطفیٰ کریم علیہ تحیت و تسلیم ارشاد فرماتے ہیں، ایسا سخی اس کو معاشر کے دن لایا جائے گا،
माशर के दिन लाया जाएगा, हुक्म होगा यदखुलु फिन्नार, इसे जहन्नुम में डाल दिया जाए। वो कहेगा मौला मैं तो दुनिया में सखावत किया करता था। हुक्म होगा अरे बंदे तू सखावत इसलिए नहीं करता था कि मखलूक के खुदा लेके जाएंगे, उनकी ज़रूरत पूरी हो जाएगी। अरे नादान, तेरे पास लोग आते थे, तू ना इंसाफ़ी करता था, लोग आते थे उनकी बेतौकीरी करता था, लोग आते थे उनको झिड़कता था तू, और तेरे अंदर ये चीज़ थी कि मैं सखावत कर रहा हूँ तो लोग मुझे सखी कहें। हुस्न अखलाक इस चीज़ का नाम है। अजीज़ान गिरामी, जहाँ पे आपका बोलना अच्छा है वहाँ पे आपकी निगाह भी अच्छी होनी चाहिए। आप ज़ुबान से कलिमात पाकीज़ा बोल रहे हैं, आपकी आंखें भी पाकीज़ा होनी चाहिए। नाज़रीन किराम, जब बात आ जाए मोहब्बत रसूल की, जब बात आ जाए ग़ुलामी रसूल की, जब दीन की बात आ जाए, याद रखना सिर्फ दीन, मोहब्बत, उन्स, चाहत और खुलूस का नाम ही नहीं है, अखलाक हसना का नाम ही नहीं है, बल्कि दीन अखलाक हसना के साथ साथ गैरत ईमानी का नाम भी हुस्न अखलाक है। अब गदलिल्लाहि व रसूलिही, अगर मखलूक खुदा से प्यार कर रहे हैं तो ज़ात खुदा और ज़ात मुस्तफ़ा की रज़ा के लिए। अगर कोई बंदा दीन पे डाका डालता है, वो किसी मनसब पे फाइज है, याद रखना इस चीज़ का नाम भी अखलाक हसना है। अब गदलिल्लाहि व रसूलिही, वहाँ पे ज़ात खुदा और ज़ात मुस्तफ़ा की रज़ा के लिए आप तड़प जाएं, आप कहें कि ये बंदा दीन के साथ दगा कर रहा है, गद्दारी कर रहा है, लिहाजा यहाँ पे मैं मीठी ज़ुबान नहीं तुर्श लहजा अपनाऊंगा। अब गदलिल्लाहि व रसूलिही, हुजूर फरमाते हैं अगर किसी के लिए दिल में बुग़्ज़ रखो, वो भी ज़ात खुदा और ज़ात मुस्तफ़ा की रज़ा के लिए किसी से बुग़्ज़ रखना भी जायज़ है। मुझे साहब मुझे ये बताइए कि मगरब के लोग जी इखलाकी तौर पर हम लोगों पे तरक्की याफ्ता है, जी, आप कैसे देखते हैं? अल्लाह अकबर कबीरा, रसूलुल्लाह सिराज मुनीरा। बहुत अच्छा सवाल किया, और हालात की नज़ाकत भी यही है। हालात इसी चीज़ के मुतकाज़ी हैं कि इन चीज़ों को उजागर किया जाए। जैसा कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में देखा गया बिलुमूम, यहाँ पे अक्सर लोग, सब की बात नहीं करते, हमारा शुमार उन लोगों में नहीं है कि जो हर हाकिम वक्त उसकी दौलत को देखकर, उसके ज़र को देखकर, उसके मालो दौलत को देखकर और वो तारीफ़ों के पुल बांध देंगे और ये कहेंगे इस हाकिम वक्त से बढ़कर तो अच्छा कायनात में कोई इंसान ही नहीं है। जो हक और सच है वो डंके की चोट पे बयान करेंगे, चाहे कुछ भी हो। आपने बहुत अच्छा सवाल किया, बल्कि हज़रत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, आप जिस हाकिम वक्त के दर पे आप किसी आलिम को, दीनदार को आता जाता हुआ देखें, आप फरमाते हैं उसके दीन पे शक करें, आप फरमाते हैं उससे दीन नहीं लेना। जो हम अर्ज़ करना चाहते हैं वो ये है, पाकिस्तान के सारे लोग झूठे नहीं हैं, पाकिस्तान के सारे लोग गलत नहीं हैं। हाँ, हर इदारे में, हर फील्ड में अच्छे लोग भी मौजूद हैं, बुरे लोग भी मौजूद हैं। अगर मजमूई तौर पे देखा जाए, हमारे अक्सरियत लोग जो हैं वो अखलाकियात नाम की कोई चीज़ नहीं है। अगर मिलावट के हवाला से देखा जाए, रमज़ान का महीना है, हम लोग अभी भी मिलावट से बाज नहीं आते। हालांकि हुजूर फरमाते हैं मन गश्शा फलैसा मिन्ना, जिसने मिलावट की वो हम में से नहीं है। अगर अखलाक की बात करें, अगर किसी इंसान को, दीनदार को हमने बुलाना हो, जिसके चेहरे पे दाढ़ी हो, बिल उमूम ये होता है, हमारे यहाँ ये होता है, हमारे मुआशरे में ये होता है, उसको हकारत की नज़र से देखा जाता है, उसकी बेतौकीरी की जाती है। नाज़रीन किराम, हमें ये रविश तब्दील करना होगी। बात हो रही थी मगरिब की, बात हो रही थी मुरूख की। याद रखना नाज़रीन किराम, वो लोग अगर अखलाक को अपनाते हैं, गुफ्तगू अच्छी करते हैं, अगर उनकी हुकूमतें अपने रियाया का ख्याल रखती हैं, तो बाबर भी जो सवाल कर रहे थे उसका जवाब ये है, अगर वो अपने रियाया का ख्याल रखते हैं, अपनी रियाया का ख्याल रखते हैं, उनका फ़ायदा उनको क्या होगा? आखिरत में तो उनका हिस्सा नहीं है, क्योंकि मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह फ़क़द दख़लल जन्नह, जन्नत में वही जाएगा जिसने कलमा पढ़ा होगा। जिसने कलमा नहीं पढ़ा वो लाख NGOs चलाता रहे, वो लाख लोगों में सखावतें करता रहे, वो हॉस्पिटल्स बनाता रहे, वो चाहे हॉस्पिटल गंगा राम के नाम से हो या वो हॉस्पिटल किसी और नाम से हो,
یاد رکھنا ایسا بندہ جو فلاحی کام کرتا ہے یا اخلاق حسنہ اس میں کامل طریقہ سے پایا جاتا ہے، وہ بندہ خدا اگر وہ کلمہ نہیں پڑھتا تو اس صورت میں ذات خدا اس کی بھی اس کو جزا ضرور دیتے ہیں۔ وہ جزا کیا ملتی ہے؟ اللہ کریم دنیا میں اس کا رزق بڑھا دیتے ہیں، اس کا رزق بڑھا دیتے ہیں، لیکن اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین اس پہ خاص کرم فرمائیں، وہ بندہ اخلاق کا اچھا ہے، وہ بندہ غریب پرور ہے، وہ بندہ لوگوں کے دکھوں کا مداوا بنتا ہے، یہ ہو سکتا ہے اللہ کریم اس کے اس نیک عمل کی وجہ سے، اس کے اچھے اخلاق کی وجہ سے ذات خدا اس کو ایمان کی دولت ضرور عطا فرما سکتے ہیں۔ بڑے شائستگی سے، بڑے خوش طریقے سے جو آپ آ رہے ہیں ہمارے مفتی صاحب کی طرف سے، میں پروگرام میں نعت رسول مقبول کو شامل کرنے جا رہا ہوں۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں قاری محمد لیاقت فریدی صاحب، میں ان سے ملتمس ہوں کہ وہ گلہ عقیدت پیش کریں۔ سبحان اللہ۔ بے صبری بڑی دل نو اللہ اللہ اللہ، دعا منگیو صبر آوے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ہے بے صبری بڑی دل نو اللہ اللہ، دعا منگیو صبر آوے۔ کیا بات، جڑے مکھ دی اے سکھ سانو او مکھ شالا نظر آوے۔ جڑے مکھ دی اے سکھ سانو او مکھ شالا نظر آوے۔ شب معراج رب بولا رکے جبریل سدراتے، میرے محبوب نو آکھو، میرے محبوب نو آکھو او بن پوچھیاں گزر آوے۔ میرے محبوب نو آکھو او بن پوچھیاں گزر آوے۔ ہے بے صبری بڑی دل نو دعا منگیو صبر آوے۔ کیا حسین نے یارو میں انج رکھیا سر سجدے، کیا حسین نے یارو میں انج رکھیا سر سجدے، میرے نانے نو جایا کھو او خود چاون لئی سر آوے۔ میرے نانے نو جایا کھو او خود چاون لئی سر آوے۔ زمانہ آکھدا سارا کدی مر جائے رب ساڈا، زمانہ آکھدا سارا کدی مر جائے
کی فرماندا ہے رب آکھے میں مر جاساں رب آکھے میں مر جاساں میرا ماہی جے من جاوے رب آکھے میں مر جاساں میرا ماہی جے من جاوے جڑے مکھ دی اے سکھ سانو او مکھ شالا نظر آوے مرن تو بعد اے حاکم اے ہو دل وچ تمنائے جدے لئی مر کے آیا او وچ ملنے قبر آوے جدے لئی مر کے آیا او وچ ملنے قبر آوے ہے بے صبری بڑی دل نو دعا منگیو صبر آوے جڑے مکھ دی اے سکھ سانو او مکھ شالا نظر آوے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قاری محمد لیاقت علی فریدی صاحب بہت خوبصورت انداز میں پنجابی کا کلام سنا رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ زمانہ آکھدا سارا زمانہ آکھدا سارا کدی من جائے رب ساڈا واہ واہ سبحان اللہ۔ رب آکھے میں من جاواں رب آکھے میں من جاواں میرا ماہی جے من جاوے۔ واہ سبحان ناظرین اللہ۔ وقفے کا وقت ہے، مختصر وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ کہیں مت جائیے گا، ٹی وی 99 کے ساتھ رہیے گا۔